میری لائف سر. جی کاشف بھائی، جی آپ کو بسم اللہ جی۔ سر، کاشف بھائی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری درخواست قبول کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے. اور جی کافی بسم اللہ سارے جی۔ لوگ یہاں موجود ہیں جو آپ کو سننے کا جن کو اشتیاق تھا. اور میں سب حاضرین سے تعارف کرا دوں، ویسے تو آپ کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. صاحبزادہ کاشف محمود، جو کہ ہی از دا اونلی سن آف واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. تو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے جوائن کیا. اور تمام حاضرین کا بھی بہت بہت شکریہ. کاشف بھائی، جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس کا بڑا ایک اشتیاق ہے، اور پھر انشاءاللہ باقی پارٹیسپینٹس کو بھی موقع دیں گے، وہ یہ کہ ایک سی ایس ایس ٹاپر، تھرڈ پوزیشن تھی واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرکار کی، ان کی تھرڈ پوزیشن تھی سی ایس ایس میں. اور ایک خوبصورت خوبرو کلین شیو نوجوان. تو یہ ملک واصف سے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا سفر یہ کیا تھا؟ اور یہ سفر کیا تھا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ تو جی شکر ہے سی ایس ایس نے آپ نے جوائن کیا، ورنہ شاید زیادہ سے زیادہ میں ایک کمشنر کا بیٹا ہوتا. تو آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے نام میں آپ کا نام موجود ہے. تو سرکار بھائی صاحب کا جو مزاج ہے نا جی، وہ کچھ بچپن سے ہی جو تھا. جی آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی جی، آ رہی ہے. باقی حاضرین سے گزارش ہے مائک میوٹ کر دیجئے پلیز. جی آپ کا جو مزاج تھا نا جی، وہ شروع سے ہی ذرا دین کی طرف بھی زیادہ تھا، اور آپ کا انٹلیکٹ لیول جو تھا وہ بھی ہماری فیملی میں بہت اونچے لیول کا تھا. تو جو بہت انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اکثر اپنی جو ہے وہ رستہ، وہ پھر کبھی کبھی رستہ جو ہے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے ان کے، اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ زندگی کے اندر انہوں نے کرنا کیا ہے. تو سرکار وائز صاحب نے بھی یہی کیا کہ جی سی سے، گورنمنٹ کالج سے آپ پڑھے ہوئے تھے. گورنمنٹ کالج سے آپ نے تعلیم لی، آپ نے ایم اے انگلش کیا، ایم اے میتھمیٹکس کے ایک سال آپ نے کیا. تو اس دور میں بھی جو آپ کا ذوق اور شوق تھا، وہ ادب کی طرف، روحانیت کی طرف، اولیاء اللہ کے حوالے سے وہ ایک بیک گراؤنڈ میں بھی چلتا ہوا رہا تھا. تو وہ آپ نے وہاں پہ کہیں فیصلہ کیا کہ نوکری اور آپ جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو سی ایس ایس کا امتحان بھی آپ نے دیا، وہ ایک بڑی آنر کی بات ہوتی ہے، اس کو بھی کلیئر کرنا، اس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ بننا. تو یہ آپ کا انٹلیکٹ لیول تھا کہ آپ نے اس میں پوزیشن بھی لی. اور لیکن پھر یہی تھا کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ نوکری کی طرف آئے، اور پھر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا بچوں کو. اپنے ایف اے کو پڑھایا، بی اے کو پڑھایا، ایم اے کو پڑھایا آپ نے. اس دور کے بہت ڈھیر سارے اسٹوڈنٹس آج کی جو عام جس کو کہیں گے کہ معاشرے میں بہت نمایاں پوزیشنوں پر ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں.
تو سرکار وائس صاحب کا جو تھا پڑھانے میں بھی جو تھا وہ جو آپ کا اسپیکٹ تھا وہ کمرشل نہیں تھا. آپ پڑھاتے بھی ایک نیکی کی طرح سے تھے, اور پڑھانے کا مقصد جو تھا وہ پیسہ ارن کرنا نہیں تھا, جس طرح سے آج کل کے انسٹیٹیوٹس یا جس طرح سے ایک مارکیٹ پوری بنی ہوئی ہے ایجوکیشن کی. ایک واقعہ بہت مشہور ہے آپ کا اس حوالے سے کہ آپ جو بھی بچہ پڑھنے کے لیے آتا تھا, اگر وہ حافظ قرآن ہے تو اسے فیس نہیں لینی, یا جو حفظ کر رہا ہے ابھی اس سے فیس نہیں لینی. پھر اگر کوئی غریب آ گیا ہے تو وہ غریب کو بھی آپ نے فری پڑھانا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ یہ فیس ابھی نہیں دے سکتا, بعد میں دے گا, تو اس کو بھی آپ نے پڑھانا شروع کر دینا. تو ایک دن آپ کا جو اکاؤنٹنٹ تھا وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ بس اب یہ اس طرح سے تو کالج نہیں چلتا کہ آپ نے استادوں کو بھی فیس تنخواہ دینی ہے جو آپ کے ساتھ تھے اس وقت, اور مہمانوں کو چائے بھی پلانی ہے اور لنگر بھی کرانا ہے اور بچوں سے فیسیں بھی نہیں لینی, تو یہ تو سراسر جو ہے وہ نقصان ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں یہاں پہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بچوں کو پڑھا رہا ہوں, میں تو صرف اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ میرے جنازے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں. اب جن کی تربیت اور جن کا انداز اس قسم کا ہو, جی جی جی. سر, وہاں پر آپ کی جو کیفیت تھی وہ بالکل پھر وہ اور طرح سے سامنے آئی. اور وہیں پر کالج کے دنوں میں صبح کے وقت جو تھی وہ محافل اپنا کلاسیں ہوا کرتی تھی, اور شام کو وہاں پر جو ہے وہ دینی قسم کے جو ہے وہاں پہ ایونٹس ہونا شروع ہو گئے, جن میں مشاعرہ بھی ہوتا تھا, سماع بھی ہوتی تھی, ذکر اذکار اللہ کی محفلیں بھی سجا کرتی تھی وہاں پر. اور پھر طبیعت میں آپ کا جو تھا یہ روحانیت کا غلبہ اور زیادہ آ گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کالج کے دنوں میں ہی پھر آپ کی پہلی جو تصنیف تھی کرن شب چراغ شاعری کی, وہ منظر عام پر آئی. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی, تو کچھ باتیں مجھے اس کی بہت ہی تھوڑی سی کچھ ایسے یاد ہیں دریچوں میں سے اگر دیکھو تو وہ کالج سے ایک دور آیا کہ کالج سے ہمیں شفٹ ہونا پڑا. تو کالج سے سرکار واسف جو تھے سارا اپنا جو سامان تھا وہ کرسیاں میزیں سب اٹھا کے تو گلشن اوی والے گھر میں ہم لوگ آ گئے. جب یہاں پر آئے, یہاں پر کالج بنایا گیا, اس کا نام بھی لاہور انگلش کالج رکھا گیا. تو ابھی وہ اس کا بورڈ شورڈ لگا تھا, تو مجھے یاد ہے اس رات کو ایک طوفان آیا, بہت سخت قسم کا طوفان, اور بہت وہ کھلا علاقہ تھا ہمارا. ادھر تو ایسے لگے کہ جیسے بس پتہ نہیں سیٹیاں بج رہی ہیں اور بہت زور و شور سے آوازیں آ رہی. تو بیٹھے رہے ہم لوگ اندر. تو صبح جب ہم اٹھ کے باہر آئے تو جو وہ لاہور انگلش کالج بورڈ تھا وہ اس قدر تباہ ہو چکا تھا کہ وہ ریپیئریبل بھی نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ بس اب سمجھو کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب کالج کو بند کر دیا جائے. تو پھر وہ کالج کو آپ نے بند کیا, اور پھر آپ نے ایک چھوٹا سا اسکول کھولا کچھ عرصے کے لیے, 5 سال کے لیے. اور پھر اخبار میں آپ نے لکھنا شروع کیا, پھر کتابیں آنی شروع ہو گئیں, پھر محافل چلنی شروع ہو گئیں, وہاں پر سوال و جواب کی صبح و شام کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ ملک محمد واصف جو بچپن میں ماں باپ نے نام رکھا تھا, وہ ترقی کرتا کرتا تو سمجھیں کہ ایک خاص عنایت کے جب وہ درجے پہ پہنچے کہ ان کو بزرگوں سے فیض یاب ہوئے, اور پھر وہ آپ نے اپنے کلام میں بہت زیادہ ذکر بھی مولا علی علیہ السلام کا کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ ولایت کا جو درجہ تھا وہاں سے عطا ہوا, اور پھر آپ لوگوں کے لیے پھر آج تک منفعت بخش ہیں. اور یہ ایسے سارا سلسلہ چلا جی, اور پھر محافل کا سلسلہ رہا, سوال و جواب کی دنیا رہی. اشفاق صاحب, ممتاز مفتی صاحب, قدرت اللہ شہاب صاحب, جاز بٹالوی صاحب, سراج منیر صاحب, سہیل عمر صاحب, یہ اس دور کے بہت ہی کلیدی لوگ تھے جو جن کا ادب میں بھی بڑا مقام تھا. تو
یہ اس دور میں سوال پوچھنے والے ہوا کرتے تھے اور سرکار واصف جو تھے وہ جواب دیا کرتے تھے. وہ سوال جواب کی پھر ریکارڈنگز بھی ہوئیں. ابھی تک جو کتابیں آپ کی آ رہی ہیں انہی کیسٹ سے جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا. تو طبیعت میں جو تھا ایک دینی حوالہ یا ایک جو جس کو کہتے ہیں کہ بزرگوں کی ایک محبت جو تھی وہ اس قدر پھر غالب رہی کہ وہ پھر نوکری درمیان میں نہیں آ سکی. اور وہ آپ کا سفر جو تھا نا وہ پھر ملک واصف سے واصف علی واصف کی طرف چلا گیا اور پھر ساری آگے کہانی شروع ایسی ہوئی. اچھا، دوسرا جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ واصف خیال کیا ہے، یہ فکر کیا ہے؟ کیونکہ ہم اکثر اکثر جگہوں پر پڑھتے بھی ہیں، دیکھا بھی ہے، کتابوں میں بھی دیکھا ہے. اس کے علاوہ جی اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال کہ وہ خیال کا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ اگر تم یہاں بھی ہو تو جی ہاں جی ہاں خیال وہاں رکھو. جی ہاں اس کے بارے میں ذرا. بالکل ہوتا ہے. اس کو نا سرکار ویسا اپنی محفل میں اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں نا ابھی ایک خیال ہوں، ایک بات ہوں میں، اور بات پہ غور کرو. اور وہ بات ٹھیک ہے کہ اس دور میں محفل میں کچھ لوگ جب آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو وہ ایک شہر میں بھی چلے جایا کرتے تھے، آپ کے چہرے کے شہر میں، ایک گفتگو کے شہر میں، اور زمان و مکان سے پھر وہ باہر ہو جایا کرتی تھی. تو آپ فوکس کرواتے تھے کہ دیکھو بات جو ہے یہ قیمتی ہے، یہ بات آج کے دور کے لیے ہے، یہ بات ہمارے آنے والے بچوں کے لیے ہے، اور یہ ان کی امانت ہے، یہ ان تک پہنچنی ہے، اس بات پہ غور کیا کرو. تو تھا تو سارا آپ کا نظام جو تھا کہ یہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کن دنوں کے لوگوں سے بات کرنی ہے، کن لوگوں کے خیال میں آپ نے آنا ہے. یہ جو بات آج ہو رہی ہے اس کمرے میں بیٹھ کے، اس ہال میں بیٹھ کے جو بات ہو رہی ہے، اس نے کہاں تک ٹریول کرنا ہے، اس کا نا آپ کو بخوبی اندازہ تھا کہ یہ بات بڑی بات ہونے والی ہے اور یہ بات قیمتی بات ہے. بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ بات کہیں سے آ رہی ہے اور اس بات نے کہیں جانا ہے. تو یہ بات کا اندازہ تھا آپ کو. تو یہ خیال اتنا وسیع ہے، اتنی لوگوں کے لیے راحت ہے اس کے بیچ میں، اتنے لوگوں کے خیال کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں اس خیال سے، کیونکہ اس خیال کے اندر کوئی ذاتی نفع جو ہے یا مفاد جو ہے وہ درمیان میں کہیں پر بھی نہیں. یہ بات ذاتی طور پر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حبیب کے لیے ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے. شاید ہمارا دین اسلام پورے کا پورا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ سادہ الفاظ میں آج کی دنیا کے لیے جو ہے وہ آپ نے نریٹ کیا ایک قسم کا. آج کی دنیا میں رہتے ہوئے اس مشکل سے دور میں سے گزرتے ہوئے کہ جہاں پر پریکٹیکل شیپ میں اسلام کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ شاید چلنا مشکل ہے یا ناممکن ہے، وہاں پہ سرکار بھائی صاحب نے یہ سارے کام کر کے دکھائے، چل کے دکھایا، لوگوں کے اندر جو تھی وہ چیز واضح طور پہ بتائی. اور یہ جو باتیں کہی گئی ہیں سرکار بھائی صاحب نے جو کہی ہیں، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ خیالاتی باتیں نہیں ہیں، یہ ساری عمل کی باتیں ہیں. اور آپ کے جو اکثر فرمودات جو ہیں ان کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کی ذاتی وارداتیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا. مثلاً اگر آپ جیسے کہتے ہیں کہ فقیری جو ہے وہ بے ضرر ہونے سے شروع ہوتی ہے اور منفیت بخش ہونے پہ مکمل ہوتی ہے. اب یہ بہت بڑا ایک فکر ہے کہ فقیری جو ہے آپ پہلے لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کے لیے منفیت بخش بھی ہو جائیں تو یہ فقیری آپ کی مکمل ہو گئی. اب اس کے اندر پوری ایک کہانی موجود ہے کہ وہ آپ نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک عرس پہ مچ جل رہا تھا تو اس کے پاس سرکار سب جا کے بیٹھ گئے. اب وہ دھواں ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے ساری وہاں پر. تو آپ وہاں پہ نا 2 دن بیٹھے رہے لگاتار. 2 دن کے بعد جب اٹھے تو آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں اور مٹی بھی سر میں پڑی ہوئی اور بالکل عجیب سے حالات ہوئے. اب جو صاحب آپ کے ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب 2 دن آپ یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں تو آپ بتائیے یہاں سے کیا حاصل کیا ہوا آپ کو. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ بھی، تم بھی 2 دن میرے ساتھ رہے ہو، کھانا پینا ملا یہاں پہ؟
تو اس نے کہا جی بالکل کھانا پینا ملا مجھے، بہت اچھا ملا، لنگر چل رہے تھے یہاں پہ۔ تو آپ نے کہا اچھا بتاؤ 2 دن تم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی گناہ کہاں سے کرنا ہے، میں تو 2 دن آپ آگ کے پاس بیٹھے تھے، میں تھوڑا سا پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو میں تو اس انتظار میں تھا کہ کب آپ اٹھے اور میں یہاں سے چلوں، آپ اٹھے نہیں تو میں کہیں گیا نہیں، تو گناہ کا تو موقع بھی نہیں تھا یہاں پر کوئی۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہی تو اصل بات ہے کہ آپ پہلے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بے ضرر ہو جاؤ، آپ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش ہو جاؤ، بس یہی سارا کام ہے، درمیان میں ساری کہانی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ فکرہ جو ہے، جو یہ فکرہ صرف کتابی نہیں ہے، یہ ایک وارداتی فکرہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ آپ ان سارے مراحل سے گزرے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پہ یہ باتوں کو آپ نے محسوس کیا ہے، اور کچھ باتیں ظاہر ہے عطا بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ ایڈ ہوتی ہے وہاں سے، وہ باتیں آئی ہیں۔ اور اصل جو آپ فرماتے تھے کہ دیکھو انسان زندہ وہ ہے جو کسی کے دل میں اتر جائے، وہ زندہ، اور جو کسی کے دل سے اتر جائے وہ مردہ۔ اب یہ بڑی خاص ہی ایک بات ہے کہ یہ جو دل میں اترنے والے لوگ ہیں یہ خیال میں بھی اترتے ہیں، یہ صرف سادہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ صرف بولنے سے آپ سارے چل جاتے ہیں، یہ حقیقت میں ایک پیار ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے بزرگوں کا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ اتر جاتے ہیں، ان کی باتیں جو وہ روزمرہ زندگی میں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ان کے اقوال سامنے آ جاتے ہیں، ان کی شخصیت سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ لوگ تو پھر یہی ہیں، یہ لوگ تو جو دلوں کے اندر یا خیالوں کے اندر جو اتر گئے ہیں، زندہ تو یہ لوگ ہیں۔ وہ آپ اکثر مثال دیا کرتے تھے، یہاں لاہور میں راوی کا پل ہے، دریا راوی کے، تو دریا راوی کے اس پار ایک وہ بادشاہ کا مزار ہے جہانگیر کا، مجھے بھی وہاں اتفاق ہوا، میں گیا وہاں پہ دیکھا تو بالکل بیابان چمگادڑیں پھیر رہی ہیں وہاں پہ، صفائی سوئی کرنے والے لوگ کر رہے تھے، لیکن نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات، بالکل اجاڑ پڑا سارے کے سارا۔ اب اسی دریا کو جب آپ کراس کر کے لاہور شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلے داتا صاحب وہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں، آپ داتا صاحب چلے جائیں تو رونقیں ہی رونقیں ہی ہیں، بہاریں بہاریں، کھانے چل رہے ہیں، محفلیں چل رہی ہیں، سماع چل رہا ہے، نیکیاں پھیل رہی ہیں، نیک نیک باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، داتا صاحب کی تعلیم، داتا صاحب کا علم، داتا صاحب کی شخصیت لوگوں کے اندر گھر کی ہوئی ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ زندگی میں آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے۔ اب جن لوگوں نے زندگی میں وہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے ان کی پھر بات کچھ اور طرح سے چلتی ہے۔ تو یہ جو خیال ہے یہ صرف خیال نہیں ہے، یہ پوری ایک طاقت ہے، اور طاقت آپ کہتے تھے کہ دیکھو یہاں پہ نا پنجاب میں آتے ہیں پرندے، آتے ہیں سائبیریا سے، جب وہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے نا تو وہاں سے اڑ کے پرندے، اور وہ تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز بنتے ہیں جو پرندے یہاں پر آتے ہیں، رحیم یار خان، صدقہ آباد، اس ایریا میں لوگ شکار شکور بھی کرتے ہیں وہاں پہ جا کے، سنا ہے۔ تو اب وہ یہاں پہ جب آتے ہیں تو وہ وہاں پہ برف میں انڈے دے کے آتے ہیں، اور جب وہ پرندے یہاں سے واپس جاتے ہیں تو ان کے انڈے ہیچ ہوتے ہیں اور ان میں سے وہ بچے نکلنے والے ہوتے ہیں، بچے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کون سا فارمولا ہے کہ انڈے جو ہے وہ برف کے اندر رہیں اور ہیچ ہو جائیں، ان کو ہیچری جیسے ہم نے دیکھی ہے کہ انڈوں کو بڑے مخصوص سے ایک گرم درجہ حرارت کے اوپر جو رکھا جاتا ہے اور پھر وہ انڈے ہیچ کرتے ہیں اور ان کے اندر سے بچے نکلتے ہیں۔ تو سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے دیکھو یہ پرندوں کے خیال کی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور اڑ کے آنے کے باوجود بھی اپنے خیال کی طاقت سے اپنے انڈوں کو گرم رکھتے ہیں۔ اگر پرندوں کے خیال کے اندر اتنی طاقت ہو سکتی ہے تو انسان کے خیال کے اندر کتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ یہ خیال کی دنیا کے جو لوگ ہیں، خیال کو جو کھوجنے والے جو لوگ ہیں، یہ حقیقتیں دریافت کرتے ہیں، یہ اس کے اندر کی ڈائنامکس تیار کرتے ہیں، یہ اس کی گہرائیوں کو کھول کے لے کے آتے ہیں۔ تو سارے کا سارا ہمارا تو جو تعلق ہے وہ ہے ہی خیال کے ساتھ۔ خیال کی طاقت کے اوپر تو ڈھیر ڈھیر آپ نے مضامین لکھے ہوئے ہیں کہ انسان اپنے خیال کا خیال رکھے، یہ خیال ہے جو ہے آپ فرماتے ہیں۔ آپ نے ایک بڑی ایک اچھی سی نا ایک وہ بتائی ہوئی ہے، ایک کہنا چاہیے سیکوینس ایک بتایا ہوا آپ نے کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے نا انسان کا ہوتا ہے ایک مزاج،
اور اس مزاج سے پیدا ہوتا ہے خیال. یعنی کہ مزاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا، یا فطرت کہہ لیں، جس فطرت کے اوپر اس خاص انسان کو جو ہے وہ تیار کیا گیا، اور وہ پھر ایک خیال پیدا کرتا ہے، اور خیال جو ہے وہ عمل میں آتا ہے، اور عمل جو ہے وہ پھر ایک نتیجہ خاص کرتا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ دیکھو، نیکی کا جو خیال ہے یہ اپنے اندر پوری ایک طاقت رکھتا ہے. یہ نیکی کا خیال آتے ہی آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے درجات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ثواب میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نیکی کے خیال ہی نیکی آپ کہتے تھے کہ یہ ہے مکمل کی مکمل. اور جو بد اعمالی ہے وہ جب تک خیال عمل میں نہ آئے تب تک وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ اپنے خیال میں ہی، یہ نہیں کہ انسان پازیٹیو سوچ سکتا ہے، برے خیال بھی آتے ہیں، لیکن یہ آپ نے فلٹر کرنا ہے کہ اچھے خیال کیا ہیں اور برے خیال کیا ہیں، کس پر عمل کرنا ہے، کس پر نہیں عمل کرنا ہے، ہماری تربیت کیا کہتی ہے. یہ وہ جگہ ہوتی ہے خیال، بزرگ اصلاح کرتے ہیں تاکہ خیال آپ کا گمراہ نہ ہو. خیال گمراہ ہوگا تو پھر آپ کے معاملات بھی خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ فرماتے تھے کہ نیک ناکامی برے عمل میں کامیابی سے بدتر. کہ نیک اگر آپ خیال آپ کا آ گیا نیک، تو بس پھر وہ یہ اپنے اندر ہی ایک کامیابی. تو سرکار کی جو ساری تعلیمات رہی ہیں وہ تو رہی ہی اس چیز کے اوپر ہیں کہ خیال کی دنیا کو ٹھیک کیا جائے، خیال کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. اور اس کو کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس بھی اس کو کہتے ہیں، کہ انسان کا جو ہے وہ تزکیہ اصل میں خیال کا تزکیہ ہوتا ہے، کہ وہاں پہ انسان کی سب سے پہلے جو ہے تربیت ہوتی ہے، پھر وہاں سے عمل کی بات شروع ہوتی ہے. سرکار بھائی صاحب نے تو خیال کے اوپر بہت بات کی ہے، اور خیال کو ہی ٹھیک کرنے کے اوپر لوگوں کی بات کی ہے، کہ انسان اگر خود سے اس کا ایک کہیں پہ یہ ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، اس کی کریکشن ہو جائے. یہ جو تصوف ہے یہ سارے کے سارا یوں سمجھ لیں کہ ایک باغ ہے اور تصوف اس کا مالی ہے. مالی جو ہے وہ باغ کو نہ سنوارتا ہے، کاٹتا ہے، بناتا ہے، پھول سنوارتا ہے. تو یہ ساری کہانی ہے ہی اس کے ساتھ منسلک ہے کہ انسان جو ہے خیال اس کا درست ہو تو پھر آگے بات چلتی ہے. تو واصف خیال تو یہی ہے اور یہی چلتا جائے گا انشاءاللہ تعالی، مجھے امید ہے. آصفہ اور بہن، کی بات پوچھنا چاہیں گے؟ آصفہ بہن. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوری سر، میں ایڈنبرا سے بات کر رہی ہوں، اور مجھے میرا سوال یہ ہے کہ جو خود ہی کو پا لینا ہے یا خود ہی کو پا لینا ہے، آج کی مصروف دنیا میں اس چیز کا جو عمل ہے یہ کرنا پڑتا ہے یا عمل میں خود ہی آ جاتا ہے؟ اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن مصروف زندگی کے پیش نظر وہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے اور وہ مڈلڈ اپ ہی رہتے ہیں. جی ہاں، دیکھیے یہ یوں سمجھیں کہ سرکار والا صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ یہ تمہاری ایوریج لائف ہے 60 سال کی. 60 سال میں سے یوں سمجھ لو کہ اگر تم دن میں 7 یا 8 گھنٹے سوتے ہو تو 60 سال کی زندگی میں سے 20 سال تم سوتے ہی رہتے ہو، اور کچھ ٹائم تم نے سیل کیا ہوا ہے اپنے کاروبار کو یا اپنے نوکری کو یا کسی اور کاز کو، جسے تم روزی کہتے ہو یا کاروبار پیشہ کہتے ہو جسے آپ، اس کے ساتھ آپ منسلک ہو. اب وہ بھی آپ کا ٹائم گزر گیا، پھر کچھ جوانی میں گزر گیا، کچھ بڑھاپے میں کھانسی کی گزر گیا، کچھ بچپن میں بلوغت میں گزر گیا. جی تو رشتہ دار ساری چیزیں نبھاتے نبھاتے پتہ چلتا ہے کہ شاید آپ کے پاس زندگی میں کچھ 2-3 سال ہی ہے. یہ 2-3 سال آپ کے ہیں جس میں آپ نے غور کرنا ہے اپنی تربیت کے اوپر، اپنی روحانیت کے اوپر، یا اپنی ایگزسٹنس کے اوپر، اور اپنی اس ایگزسٹنس کا جو تعلق ہے اپنے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حبیب کے ساتھ، یہ آپ نے اس میں پورے میں ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. اب ویسا بھی اس کی ایک بڑی اچھی ایک مثال دیا کرتے تھے
آپ فرماتے ہیں دیکھو ایک مرغ ہے، مرغ کو اگر اس کے تم پر کاٹ دو تو پیچھے کیا بچے گا؟ پھر بھی مرغ ہی رہے گا. جی پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کے اگر تم 2 پاؤں کاٹ دو تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے پھر خود فرمایا کہ پھر بھی وہ مرغ ہی رہے گا. تو آپ نے فرمایا جی کہ مرغ کے اندر ایسا کیا ہے کہ اس کے اندر سے وہ نکال دو تو وہ اس کو لوگ مرغ نہ کہیں. تو آپ نے کہا وہ ہے اس کی بانگ، اس کی جو وہ اذان دیتا ہے جس کو کہتے ہیں. جی تو یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، یہ اس کا پرپز ہے، یہ اس کا جو ہے یہ اس کی خودی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ یہ ڈیزائنڈ جی اس کے لیے ہوا ہے. تو جب ہم انسان کی خودی کی بات کرتے ہیں تو انسان کی خودی جو ہے اس کی دریافت کے اندر قرآن پاک کا پورا ایک مضمون موجود ہے جو کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب ہم تو اور بھی کاموں میں بہت سارے مصروف ہیں آج کی دنیا کے اندر، تو یہ جو تھوڑا سا ٹائم اگر ہمیں ملتا ہے تو اس ٹائم کے اندر ہم اپنی اس ایگزسٹنس کو اپنے اس مالک کے ساتھ رابطے میں جو ہے کہیں نہ کہیں وہ لے کے آئیں. وہ لے کے ہے نا وہ ہماری دریافت ہوگی کہ صحیح. ہم جب اس کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں پھر بات سمجھتی ہے یہ ہو جاتا یہ آپ اصل میں زندگی میں نا یہ چھوٹے چھوٹے سے کاز بنتے ہیں ہمارے. ہاں جی جیسے پہلا کاز ہمارا بنتا ہے کہ کوئی ہونا چاہیے زندگی میں، مکان ہونا چاہیے، پلاٹ ہونا چاہیے، گاڑی بھی ہونی چاہیے. یہ آپ نے چھوٹا سا ایک مقصد بنا لیا. پھر سرکار فرماتے تھے کہ اچھا یہ مقصد بنا لیا، اس کے بعد چلو ایک مقصد اور بھی بنا لو. وہ یہ بنا لو کہ تم نے اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں تھوڑا سا عزت والا بھی بننا ہے. اب عزت والے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بدنام نہیں ہونا اپنے قریبی لوگوں میں. آپ اگر بہت زیادہ باعزت یا بہت زیادہ مقام والے نہیں بن سکتے تو کم از کم اس پوزیشن میں نہ رہو کہ شرمسار ہو اور لوگ اس کے اوپر باتیں کریں. ایک ایسی بھی اپنے اندر ڈیفینیشن رکھ لو کہ آپ نے اپنے ماحول کے اندر تھوڑا سا نیک یا ممتاز یا شریف آدمی بن کے ایسی کر کے زندگی گزارنی ہے. اور تیسرا پھر کہتے تھے کہ اپنا مقصد جو ہے نا یہ ڈیزائن کرو کہ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ کیسا کنیکشن بلڈ کرنا ہے. ہم نے اپنے جو آقا کی جو محبت ہے اس کے ساتھ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. کیونکہ آپ نے نا ایک جگہ بہت خوبصورت آپ کا ایک فرمان تھا، آپ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو جدید تاکہ وہ رزق کما سکیں، اور ان کو دین دو قدیم تاکہ وہ برباد نہ ہو. ابھی دونوں باتیں ہیں اس کے بیچ کہ آپ نے آج کے ماحول کے ساتھ بھی چلنا ہے اور آپ نے اپنے دین کے ساتھ بھی ایک کنیکشن کے اندر آنا ہے. تو یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے کہ آج کی اس مصروف دنیا کے اندر جہاں پہ اتنے سارے مسائل ہیں آپ پھر بھی اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن بلڈ کریں اور اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں، غور کریں. انشاءاللہ یہ نکل آئے گی بات، بالکل نکل آتی ہے، تھینک غور یو سر. کرنے سے آتی ہے. بسم اللہ جی، بہت شکریہ. افضل جاوید صاحب سے انمیوٹ کر دیجیے پلیز. جی جی جی، السلام علیکم. جی بسم اللہ علیہ السلام. جی میرا نام افضل جاوید ہے، کراچی سے میرا تعلق ہے. جی. اور واصف صاحب کو بڑے عرصے سے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آج جبرائیل صاحب نے جی. حکم صادر کیا تھا کہ 11 بجے لازمی اس محفل میں آنا ہے، تو تھوڑا سا لیٹ ہوا لیکن میں حاضر ہوں. جی بسم اللہ جی. واصف صاحب کی جو باتیں جی ہیں وہ تو ایسی ہیں، اتنی ہیں کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. وہ ایک شعر پڑھتے تھے ہمیشہ، چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. تو یہ جو ہم سب سفر میں چل پڑے ہیں، واہ واہ. میرا خیال ہے جتنے بھی بھائی اس میں شامل ہیں جی. وہ سب اسی سفر کے راہی ہیں. تو ہمیں کوئی ایسی گائیڈ لائن چاہیے جس سے ہمارے سفر کی رکاوٹیں دنیاوی ضروریات کی وجہ سے نہ آئیں. زیادہ تر لوگ اس سفر کی رکاوٹ جو ہے وہ دنیا کی وجہ سے آتی ہے. دنیا ہمارے اوپر اتنی حاوی ہو جاتی ہے
کہ جی ہاں ہم نماز بھی کہتے ہیں ہم بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر کے پڑھ لیں گے. تو واسف صاحب کی ایک اور بات ہے، وہ ہمیشہ جی کہتے تھے کہ میں مرید نہیں کرتا، آپ مرید ہو کے آ جاؤ، میں قصر نکال دوں گا. جی تو ہم اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں جی کہ ہاں ہماری جی ہاں قصر ٹھیک نکال بات دیں. ہے. اور کاشف صاحب دوسری جی ہاں بات یہ میں بات آپ کو تو رہے بتاؤں، گی بالکل. میری آپ کو سنڈے والے دن میری آپ سے بات بھی ہوئی تھی. میرا بیٹا آپ کے پاس حاضری کے لیے حاضر ہوا تھا علی عباس کے ساتھ. تو وہ فواد اتفاق ہے کہ آپ نے کراچی فواد آنا تھا تو میں نے فہد ملاقات کرنی تھی آپ سے، لیکن یہ کیسی دنیا ہے، بڑی چھوٹی گول دنیا ہے، اچھا اور کیسے جو ہے نا وہ جی ہاں ہو جی ہاں جی جاتی ہے بات. تو ہمیں سفر میں دنیا کی ہاں رکاوٹوں جزاک کے اللہ. بارے میں مجھے بتائیں بھی کہ بہت ہم اشتیاق تھا. جی میں بتاتا ہوں، جی بالکل بتاتا ہوں. جی یہ بہت ہی خوبصورت جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اتفاق ہوا ہے کہ کچھ دن پہلے ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ میں انشاءاللہ کراچی آؤں گا اور آپ کے والد صاحب سے ضرور ملاقات کروں گا. تو ماشاءاللہ آج ملاقات ہو رہی ہے. سرکار ویسے بڑی مزے کی اس کے اندر ایک بات بتایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے دیکھو کہ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں آپ کو انعام ملتا ہے تو سفر عطا ہوتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے سفر کرنا ہے، پھر ہمیں کوئی منزل ملے گی، تو پھر ہم منزلوں کا سفر کریں گے اور منزلوں پہ جائیں گے، اس کے بعد اگلی منزل پہ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سفر ملنا ہی اٹ سیلف یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ خود ایک بہت بڑی منزل ہے. اور یہ سفر ہی ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ درمیان میں جو ہے نا جی یہ منزلوں کا محتاج نہیں ہے، اس نے اپنے سلسلے میں آگے چلتے ہی جانا ہے. اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جی یہ سفر کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے، جو سب سے اس میں قیمتی بات ہوتی ہے استقامت. اور استقامت کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی جو ہے وہ کمپنی کے اندر یا اپنے ارد گرد میں ایسے لوگ رکھا کرو جو تمہارے اس خیال کی پرورش کرتے رہیں، تمہارے اس خیال کے ساتھ دوست خیال ہوں وہ، اور تمہارے خیال کو خراب نہ کریں. یعنی کہ کمپنی ایک ایسی آپ کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے جو گاہے گاہے آپ کو تقویت بخشتی رہے کہ، اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ہونا چاہیے شخص بھی زندگی کے اندر جس سے آپ کبھی زندگی میں الجھیں، کہیں کوئی سوال پھنس رہا ہو، کہیں کوئی بات پھنس رہی ہو تو آپ جو ہے اس سے مشورہ کر سکیں یا پوچھ سکیں یا کوئی بات ہو. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سفر کے اندر خیال کے اندر اور چلنے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بالکل آتی ہیں، لیکن جنہوں نے زندگی کے اندر پکا فیصلہ کیا ہوا ہے نا جی ان کی رکاوٹیں زندگی میں بہت کم آتی ہیں. ان کا جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ اگر دیکھو تم اپنے خیال کا تجزیہ کرو تو نارملی تمہیں جو پہلا خیال آئے گا وہ درست خیال آئے گا. آپ نے کہا فیصلہ کر لو تم کہ تمہیں کسی بات کے اوپر جو پہلا خیال آئے تم نے اسی کو فالو کرنا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ اگر پہلا خیال ہی ہمارا غلط ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پہلے خیال کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، ایک وقت کے بعد تمہیں پہلا خیال خراب آئے گا ہی نہیں، تمہیں پہلا خیال آئے گا ہی درست. یہ ایک جو اندر ہمارا ایک نیچرل جو سسٹم لگا ہوا ہے نا کہ جو ہمیں پہلا خیال بھیجتا ہے، وہ پہلا خیال نا اندر سے ایک قسم کی وہ ٹلی بجتی ہے، ہماری گھنٹی بجتی ہے، وہ ہمیں اندر سے بتا دیتی ہے کہ یہ غلط ہے. پھر جو سیکنڈ اس کے اوپر جو ہمارا دوسرا خیال آتا ہے ہمیں پھر وہ گمراہ کرتا ہے، اس کے اندر توجیحات پیش کرتا ہے، جسٹیفیکیشنز لے کے آتا ہے. صاحب ایسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لفظ ہے نا جسٹیفیکیشن، یہ شیطان ہے. شیطان آپ کو جسٹیفیکیشنز دیتا ہے، رشوت لینے کی جسٹیفیکیشنز، گناہ کرنے کی جسٹیفیکیشنز، مجبوریوں کی جسٹیفیکیشنز. آپ نے فرمایا یہ جسٹیفیکیشنز نکال دو، درمیان میں سے شیطان ختم ہو جائے. تو وہ پہلے خیال کے ساتھ منسلک ہو جائیں، ایسی کسی اپنے جو ہے لوگوں کی خیال کی کمپنی کے ساتھ رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں. اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ خیال کی جو ہے نا آپ کی پرورش ہو. خیال آپ کو سرکار بھائی سب ویسے بھی آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ادھر سے تو خیالوں کی دنیا ایک آباد ہو جاتی ہے اور ڈھیر ساری باتیں آ جاتی ہیں. اب تو صرف یہ ہے کہ اس کو
محفوظ کرنا ہے کسی طرح سے، اس کے اندر ایک استقامت چاہیے ہوتی ہے. اب وہ استقامت کے لیے پھر یہ دو باتیں ہیں کہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بھی رکھا جائے اور اپنے اس پہلے خیال کو جو ہے وہ فالو کیا جائے. اچھا کاشف بھائی، میں تو دوسرا ایک آپ سوری پلیز پلیز دوسری جو میں نے بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ، میں مرید نہیں کرتا، آپ مرید ہو کے آ جاؤ، میں کسر نکال دوں گا. جی یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تھوڑی سی ہماری سرکار کسر بھائی نکال صاحب نے دینا. جی واہ واہ کیا بات ہے، کسر کسر آپ کی نکل آئے گی. جی بالکل. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سرکار بھائی صاحب نے یہی ایک خوبی کی تھی کہ جتنے بھی سلاسل پہلے چل رہے ہیں اتنے ہی لوگوں کے مزاج بھی ہیں ایک قسم کے. تو سرکار بھائی صاحب کے پاس محفل میں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ تقریباً تمام سلاسل کے لوگ جو تھے وہ آ کے بات سنا کرتے تھے، اور ایک ایسی بات سنا کرتے تھے جس کے اوپر نہ کبھی سنی کو اختلاف ہوا، نہ کبھی دیوبندی کو اختلاف ہوا، نہ کبھی شیعہ کو اختلاف ہوا، نہ کبھی کسی اور کو اختلاف ہوا. تو یہ کون سے لیول صوفی کی سے تو ایسی کسی بات کو، ہوتی ہے جو صوفی سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جس سے وہی کسی کو میں بتا رہا اختلاف ہوں نہ ہو. یہ لیول کون سا ہوتا ہے. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لیول جو ہے یہ فرقوں سے بہت اونچا ایک لیول ہوتا ہے، بے شک جہاں پر فرقوں سے ہی تو آپ آزاد کرتے ہیں. فرماتے تھے کہ دیکھو، آپ فرماتے تھے کہ دیکھو اپنے اسلام کو اتنا سادہ کر لو جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو بھی مکمل اسلام ہے. اس کے اندر جو کچھ بعد میں آپ نے ایڈ کی اگر وہ مائنس بھی کر دو گے تو بھی وہ اس دور کا جو اسلام ہے مکمل اسلام. اب جب اس دور کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو پھر وہ ساری انسانیت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اس ساری ایک کمیونٹی کی بات کی جاتی ہے کہ جو مسلمان ہے، جس کو کہتے ہیں ہم، وہ مسلمان سنی نہیں، وہ مسلمان دیوبندی نہیں، مسلمان اہل حدیث نہیں، وہ مسلمان. اور وہ باتیں سب کامن ہیں، اس کے اندر ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہم بحیثیت قوم چلنا چاہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. کوئی اونچا آمین کہے تو آپ نے فرمایا وہ بھی آمین ہے، کوئی اندر آمین کہے تو آپ کہتے ہیں یہ بھی آمین ہے. آپ آمین سے کے ساتھ جو اللہ کا جو تعلق ہے وہ دیکھو، آپ تو جو ظاہری جو ہے چیزوں کے اندر بہت زیادہ پھنس جاتے ہو. تو بلکہ ایک نا مزیدار سا آپ نے واقعہ سنایا یہاں پہ. آپ کہتے تھے کہ ایک دفعہ میں سفر میں جا رہا تھا تو رستے میں نا مغرب کا ٹائم ہوا تو ایک اچھی سی مسجد ہمیں نظر آ گئی، ہم وہاں پہ رکے اور نماز کے لیے اندر چلے گئے. کہتے ہیں جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور اتنے میں نا میرے ساتھ ایک پٹھان بھی آ کے کھڑا ہو گیا. تو کہتے ہیں جب وہ مولوی صاحب نے کہا نا کہ ولدالین تو سب نے باجمات اونچی آواز میں کہا آمین. تو کہتے ہیں وہ جو پٹھان تھا نا وہ لاہور بولا کو کہتا وہ اپنا سامان اٹھایا وہاں سے چلا گیا. اب کہتے ہیں یہ دیکھو اسلام کی تربیت یہ ہے کہ اس کو سکھایا یہ گیا ہے کہ جب ایسے ہو تو تم نے ایسا بہیو کرنا ہے. اس کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ درمیان والی چیزوں کے اندر کہیں پہ پھنسا. تو یہ آمین کو جیسے بھی کہیں جی، یہ جو ہماری نیت ہے اپنے اللہ کے ساتھ. ہم لوگ جی بہت قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سوشل نماز پڑھتے ہیں، ہم مجبوری کی نماز پڑھتے ہیں، ہم آفیشیل نمازیں پڑھتے ہیں، جنازے پہ جو ہے رشتہ داروں کی جو ہے وہ ہم نے جانا ہوتا ہے اس لیے کہ ملنا ہوتا ہے ان سے. تو یہ جو شوق کی نماز ہے نا جی یہ بہت قیمتی ہے. میں آپ کو نا ویسے آپ کا ایک شعر سناتا ہوں جو کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسر اس کی نکل جائے گی آپ کی. آپ فرماتے تھے کہ شین شوق چراغ جلاؤ دل وچ. پنجابی کا ہے، ذرا سمجھیے گا ذرا. جی جی. کہ شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہومن دور ہنیرے جتھے شوق دے دیوے بلدے چانن چار چفیرے. شوق دی منزل ہر منزل تو اگے ہور اگیرے واصف یار چلو چلو بسیے جتھے شوق دے ڈیرے. بس یہ اب شوق والے جو لوگ ہیں نا جی ان کے ساتھ رہیں گے تو شوق پرورش پاتا رہے گا. اچھا بہت شکریہ. اگر میں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ہمیں بہت زیادہ وقت بھی بہت تھوڑا لگ رہا ہے اس محفل میں. کاشف بھائی آپ سے جو سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کو میں کیسے پوچھوں.
آج کل ہم ارد گرد دیکھتے ہیں فیملیز میں اور ادھر ادھر میاں بیوی کے کافی مسائل ہیں. تو وہ جو ہے نا ایک تعویذ جی ہے جی کہ محبوب قدموں میں، جی تو وہ جو محبوب قدموں میں جی ہو بالکل جائے اس کے لیے کیا تعویذ ہے؟ ہاں ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے اس تعویذ کو، تو میں کہتا ہوں کمال بات آپ نے پوچھی ہے کہ وہ آپ وہ اصل میں مجھے یاد آ گیا وہ اللہ ان کو مشتاق یوسی صاحب میری کی رحمت کرے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب محبت جو ہے یہ شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا شادی کے بعد ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، بس بیوی کو اس کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے. تو وہ مجھے وہ جو تھا آپ کی بات سے یاد آ گیا کہ بیوی کو خوش کرنے کا تعویذ شاید کسی کے پاس خوش کرنے کے تعویذ بہت سارے ملتے ہیں. تو یہ آپ مجھے بتا کہ دونوں ایک ہیں یا دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، تو پھر میں آپ کو اس کے حساب سے تعویذ دوں گا. سر دونوں ایک ہی ہیں. اچھا دونوں ایک ہیں، چلیں پھر تو بڑی بڑی کامیابی ہو گئی آپ کی. تو پھر میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو سرکار بھائی صاحب میاں بیوی کے لیے کہا کرتے کہ میاں بیوی کے اندر جو ہے معاملات وہ کیسے درست ہوتے ہیں. وہ آپ نے نا ایک جگہ فرمایا کہ میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے. وہ باغ ہی کیا جو بہار سے ناشنا ہو، اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے. ایک کے دم سے وہ یہ ایک ریلیشن ہے اپریسیشن کا ایک دوسرے کے حوالے سے. آپ کہتے تھے وہ تم اتنی بڑی کائنات میں ایک بیوی تمہیں ملی ہے، تم وہ بھی نہیں خوش کر سکتے. تو وہ تعریف شریف اس کی کیا کرو، بس خوش ہو جاتی ہے. تم نہیں کام کر سکتی دنیا کی کرتے پھر اس کی نہیں. پر بڑا فکرہ فرمایا آپ نے، کہا کہ دیکھو خامد کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی جو بیوی کہلاتی ہے. دانا بیوی خامد کو دیوتا بناتی ہے اور خود دیوی کہتی ہے. اب یہ والا جو فکر ہے نا جی، یہ مرد حضرات کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں وہ خامد کو دیوتا بنایا جاتا ہے اور وہ دیوی بنتی ہے. تو لیکن نہیں، بہرحال یہ ایک ایسا ریلیشن ہے کہ اس کو اگر آپ اللہ کے حوالے سے دیکھیں نا کہ جیسے آپ کے پاس چوائسز کا انبار تھا شادی سے پہلے. آپ کہتے کہ جی میں جتنی بھی دنیا میں ہے سب میری آپشن ہے، تو بھی اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب لکھ دیا ایک کے ساتھ کہ یہ میرا نصیب ہو گیا. اب جو شخص اپنے نصیب پہ راضی نہیں ہو سکتا وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو پکی بات بتا دوں. نصیب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا چہرہ عطا کیا. اب آپ کا چہرہ جو ہے وہ آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی آپ کا نصیب ہے. تو یہ جو شخص اپنے چہرے سے کبھی خوش نہیں ہوا تو وہ دنیا میں کسی سے بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی نصیب کا حصہ. سرکار والا صاحب کا ایک بہت خوبصورت فکرہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے، یعنی کہ خوش رہے، رہتا رہے اس کے اوپر. تو وہ بندہ جو ہے وہ خوش نصیب کہلاتا ہے. تو یہ اس کو جو ہے نا جی پیار محبت کی یہ بات ہے ساری کی ساری، اور خوش نصیبی سمجھنے کی بات ہے یہ کہ آپ نے اپنے نصیب کو خوش کیسے ماننا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہیں اپنے نصیب کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بچے آپ کا نصیب ہے، آپ کا یہی. آپ فرماتے تھے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی خدمت کرے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر کبھی نہ کر سکے تو والدین کو پھر بھی حکم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں. یہ مہربانی کرتے ہیں کم از کم بچوں کے ساتھ کہ اپنے والدین کو کبھی جو بچے ہیں والدین ہیں اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں. یہ ان کے اوپر فرض ہے ایک قسم کا، میں سمجھتا ہوں. تو میاں بیوی ریلیشن آپ فرماتے تھے کہ دیکھو ایک
کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اللہ کا فضل درکار ہو جائے. اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے فضل کا. آپ اللہ سے فضل مانگے اپنی زندگی کے لیے، اپنے گھر کے لیے. آپ فرماتے تھے اگر تمہارا گھر تمہارے لیے باعث سکون نہیں ہے تو استغفار کا مقام ہے، توبہ کا وقت ہے کہ تمہارا اپنا گھر جو ہے تمہارے لیے باعث تسکین نہیں بن رہا. کہاں غلطی ہوگی؟ یا اللہ تعالیٰ معافی فرما دے، مجھے میرے اختیار سے باہر ہو رہی ہے بات. تو یہ بھی اسی دائرے کے اندر آتا ہے کہ آپ اللہ کے حوالے سے لوگوں کی جو ہے نا وہ دیکھیں کہ یہ بھی میرا نصیب ہے اور میں نے اس کے ساتھ راضی رہنا ہے. اس کو کہتے ہیں راضی بالرضا، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا. اور جو اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ چھوٹی بات ہوتی ہے. بیوی خوش کرنا، ازدواجی زندگی کرنا، اور وہ اور مقصد کے ساتھ وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کے اور معاملات ہوتے ہیں. اس بیوی بھی اللہ کا ایک کہہ لیں کہ ایک حکم ہے، وہ بھی آپ نے ماننا ہے اس کے ساتھ. اچھا کاشف بھائی، یہ باقی محبوب والا جو ہے نا تعویذ وہ پھر میں آپ کو علیحدہ بنا دوں گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا یہ جو صبر ہے یہ کیا ہے، اور کیا یہ عطا ہوتا ہے یا اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے؟ استطاعت کے مطابق اور ریاضت کے مطابق عطا ہوتا ہے؟ اس پہ تھوڑا رہنمائی کیجیے پلیز. صبر انسان وہاں کرتا ہے جناب جہاں پہ اس کی ایسی جو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اس کو پسند نہیں آ رہی، انسان وہاں پہ صبر کرتا ہے. یعنی کہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اور وہ صبر کر رہا ہے اس کے اوپر. اور تکلیف آ گئی ہے، اس کو خود حل نہیں کر سکتا تو صبر کر رہا ہے اس کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ سرکار بھائی صاحب کا ایک بڑا قیمتی جملہ فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. سننے جبریل صاحب کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. اگر آپ کی اور اللہ کی مرضی قریب قریب آتی جائے گی یا برابر ہو جائے گی تو زندگی میں سے غم ختم ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں کیسی کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں کم کرتا اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جو اس کے اوپر صبر کر رہا ہے اس کو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی کہ پرابلم نہیں ختم ہو رہی، پرابلم کے اوپر انسان چل رہا ہے اور صبر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں شکر کرنے والوں کے ساتھ. قرآن پاک میں کہا گیا کہ جیسے وَلُنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے. آپ کی ایک مکمل زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر خوف موجود ہے. آپ کی کامیاب زندگی ہے اور کامیاب زندگی کے اندر خوف موجود ہے. خوف ہے کسی چیز کے کھو جانے کا، خوف ہے کسی مرتبے کے چلے جانے کا، خوف ہے کسی ناگہانی چیز کا، خوف ہے آپ کو مستقبل کے اندیشوں کا، ایسا ہو جانے کا ڈر. تو اللہ کہتے ہیں میں آپ کو خوف سے آزماؤں گا، آپ کو میں بھوک سے آزماؤں گا. ایک تو وہ نا پیٹ والی بھوک کے اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ وہ پیٹ والی بھوک تک بھی کوئی انسان پہنچے کہ وہ بھوک آپ کو جیسے کرائسس میں لوگ چلے جاتے ہیں، ایتھوپیا وغیرہ چلا جاتا ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے. پہلے تو بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوا کرتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ 7 سال قحط سالی کے وہاں پہ رہے اور پورے علاقے میں. تو وہ قحط سالی بھی ہوا کرتی تھی. اور ایک بھوک اور بھی ہوتی ہے کہ انسان کو ہوس ہوتی ہے چیزوں کی کہ میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں اور وہ ہو نہیں رہی ہوتی. تو وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کے اندر یہ بھوک بھی آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کو آزماؤں گا، آپ کی جو ہے نا محنتیں ضائع ہو جائیں. پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کو آزماؤں گا کہ آپ کا جو پھل ہے وہ خراب ہو جائے. اب پھل کا مطلب وہ پھل بھی ہے درخت کے اوپر، لیکن یہ پھل جو ہے یہ آپ کا نتیجہ ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے.
محنت کے بعد ایک آپ کا نتیجہ نکلنا ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ جب ویسے نہیں نکل رہا تو پھر آپ کے ساتھ مایوسیاں جڑتی ہیں، آپ کی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ میں نے محنت کی تھی، رحمت مانگتے ہیں اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے آپ کو، اور پھل پھر ایک اولاد بھی ہوتی ہے کہ آپ کی اولاد بھی بعض کا جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے تقویت کا باعث نہیں بن رہی ہوتی جس طرح سے اس کو بننا چاہیے تھا، تکلیف کا باعث بن رہی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ سرکار والا صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ جی میں ایک دربار پہ کھڑا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بابا جی میں یہاں سے 20 سال پہلے ایک دعا لے کے گیا تھا آپ سے، میری آپ سے بڑی گزارش ہے کہ میری وہ دعا واپس لے. تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ دعا سنی تھی، میں بڑا حیران ہوں کہ لوگ تو آگے دعا کرتے ہیں اور طرح سے شکریہ کی، تو یہ کون سی دعا اس نے مانگی تھی؟ میں نے پوچھا اس سے کہ میاں آپ نے کون سی دعا مانگی تھی یہاں پہ جو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ واپس لے لیں؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے 20 سال پہلے دعا مانگی تھی کہ مجھے نا بیٹا مل جائے، اور مجھے بیٹا مل گیا، اور آج 20 سال کے بعد بیٹا سے میں اتنا تنگ ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ وہ میری دعا تو نے نہ ہی سنی ہوتی، نہ ہی مانی ہوتی تو اچھا تھا، یہ میرے لیے کیا عذاب پڑے. تو یہ ایسی بھی آزمائشیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ کہ جو گزر رہی ہوتی ہیں بچوں کے حوالے سے. یہ بھی پھل ہوتا ہے آپ کا کہ پھل آپ کا خراب ہونا شروع ہو جائے، آپ کی محنت ضائع ہونی شروع ہو جائے. تو یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں ان چیزوں سے آزماؤں گا. اور پھر کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ان کے اوپر آپ صبر سے رہیں گے، شکر سے رہیں گے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ. یعنی کہ ان ساری چیزوں کے اندر جب آپ حوالہ آپ کا اللہ ہو، وہ ایک جیسے ہے نا کہ انا مال العسر یسرا، انا مال العسر یسرا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تکلیف کے ساتھ راحت بھیجتا ہوں. سرکار بھائی صاحب نے اس کو ایک جگہ پہ فرمایا ہوا ہے کہ اکثر تکلیف کی جو چٹھی ہوتی ہے اس کے اندر سے راحت کا پیغام نہیں مل رہا ہوتا. تو ہم جب تکلیفوں کو، آپ فرماتے تھے کہ دیکھو تکلیف آ گئی ہے، اب دو باتیں ہوں گی، یا تو آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے، کمپلینڈ بن جائیں گے، گلا کریں گے اور نہیں مانیں گے اس بات کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر تکلیف آپ کے لیے بن گئی آزمائش. اور اگر ان تکلیف کے دنوں میں آپ کا تعلق اپنے اللہ سے اور زیادہ قریب ہو گیا، آپ اس کے اور زیادہ قریب ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تکلیف نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے راحت کا پیغام آ گیا، یہ تو آپ اور اللہ کے قریب ہو گئے. تو وہ جو قریب ہے چاہے غریب ہے وہ تو حبیب ہے، بس یہی ساری کہانی ہے اس کے پیچھے. صبر انسان، آپ فرماتے تھے کہ دیکھو جس دنیا دار، ایک ہی سچویشن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک ہی سچویشن کہ ایک ہی سچویشن کے اوپر جس جگہ پہ دنیا دار بیزار ہوتا ہے، مومن وہاں پہ صبر کرتا ہے، اور مومن جہاں پہ صبر کرتا ہے مقرب وہاں پہ شکر کرتا ہے. یعنی کہ سچویشن ایک ہی ہے، اس سچویشن کے اوپر دنیا دار کیا ہو گیا؟ بیزار ہو گیا. مومن کیا ہو گیا؟ صبر کر گیا. اور مقرب یعنی کہ جو اور زیادہ قریب تھا اس نے شکر ادا کر دیا. صبر کی تو، شکر کی تو یہ کہانیاں بڑی دور سے چلتی آ رہی ہیں، حضرت ایوب کے دور سے چلتی آ رہی ہیں. جسم پہ کیڑے ہیں تو آپ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. صابرین شاکرین کا ہمیشہ قرآن پاک میں بڑے اچھے الفاظ میں ذکر آیا ہے. ڈھیروں ڈھیر لوگوں نے پورا واقعہ کربلا صابرین شاکرین کے نام سے منسوخ کیا جاتا ہے. صبر کرنے والے لوگ، بڑا مقام، بڑی بات، بڑی کہانی، بڑا ذکر اذکار ان کا، امام علیہ السلام. تو یہ باتیں آپ دیکھیں کہ یہ جو صبر کا مقام ہے یہ کچھ چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے. اور یہ اس کا آنا بھی جو ہے وہ اس کی طرف سے بڑی عنایت ہے کہ صبر کے ساتھ آپ زندگی کو گزاریں. یہ معاملات زندگی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا رہتا ہے کہ ایسے کر لو ویسے کر لو. کبھی پیسے دے کے آزما لیتے، کبھی پیسے لے کے آزما لیتا ہے. کبھی وہ کسی کو امیر کر دے، کسی کو غریب کر دیتا ہے. امیر سے امیر کا پوچھا جائے گا، غریب سے غریبی کا پوچھا جائے گا. دونوں سے ایک دوسرے کے سوال تو نہیں پوچھے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس صبر کرنے والوں میں بنائے، اور صبر سے بلکہ شکر کرنے والوں میں بنائے. تو یہ صبر تو بہت قیمتی چیز ہے، اللہ کا بڑا خاص انعام ہے جن کو عطا ہوا ہے. بہت شکریہ کاشف بھائی. وہ ہمارے ایک اور بھائی بیٹھے ہوئے سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ
اپنا ہاتھ بھی کھڑا کیا تھا کوئی سوال پوچھنے کے لیے. جی وہ بلیک سویٹر میں, مجھے ان کا نام نہیں نظر آ رہا ہے. جی میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں. طارق بھائی, بلکہ الیاس بھائی آپ پوچھ لیجیے, پھر میں طارق بھائی کو انوائٹ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف بھائی. جی وعلیکم السلام. ایک دو سوال میرے ذہن میں تھے, تو آپ کی ماشاءاللہ اس وضاحت سے کافی جواب مل گیا. ایک سوال جو اکثر میری تو آپ سے والد صاحب سے بھی ملاقات رہی, وہ یہ ہے کہ اچھا ماشاءاللہ, اس دنیا سے رخصت ہونے, میں آپ کا صاحب رہا ہوں گلشن راوی میں, فردوس کالونی میں. اس دنیا کتنی چھوٹی ہے, ویری اسمال ورلڈ. اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کاشف بھائی, اس کا مجھے آج تک کبھی کسی نے صحیح طرح جواب نہیں دیا. ایک تو جان نکل گئی نا, روح پرواز کر گئے, الہین میں عالم برزخ میں پہنچ گئی. اس کی جو حیت ہے, کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں آپ کے والد صاحب بھی کہ وہ آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں, جیسے جب میں جاؤں گا اس دنیا سے اپنے والد سے, اپنی والدہ سے, اپنے بزرگوں سے مل سکوں گا. اس کی حیت کیا ہوگی اس روح کی وہاں؟ کیا اسی طرح کہ آنکھ, ناک, کان, ملنا, جسم ایسے ہی ہوگا کہ وہ کوئی اور ہی حیت ہوگی؟ دیکھیں حیت اس کی جو بھی ہوگی, روح کے بارے میں نا ایک ہی صرف آج تک فارمولا آیا ہے کہ من امر ربی ہی, کہ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر. اس کے بعد اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں بتائی گئی کہ اس روح کا ناک ہوگا, کان ہوگا, کچھ ہوگا. لیکن یہ بات بھی آپ غور کریں کہ یہ روح ہے اس جسم کے اندر, ابھی آپ ہے تو وجود نا جی, تو یہ روح اس جسم سے نکل جاتی ہے تو اس جسم کی کیا کیا چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اس جسم کا احساس ختم ہو جاتا ہے, اس جسم کی بصارت ختم ہو جاتی ہے, اس جسم کا سونگنا, سمجھنا, چلنا پھرنا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس جسم کے اندر یہ ساری طاقتیں, توانائیاں, رانائیاں جو تھیں اس روح کے دم سے ہے. اب یہ روح, مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا وہ سرکار بھائی صاحب کی محفل ہو رہی تھی, تو محفل میں نا خواتین بھی بیٹھا کرتی تھی. تو ایک ہماری بڑی چہیتی ایک ہماری تھی, انہوں نے, عائشہ آپا, انہوں نے پوچھا کہ واسو صاحب یہ جو ہم عورتیں ہیں, تو آپ نے نا ساتھ اس کو ڈانٹ دیا عائشہ آپا کو. آپ نے کہا تم ابھی تک یہاں پہ عورت ہی بن کے بیٹھی ہوئی ہو, ہم تو یہاں پہ روحوں سے بات کرتے ہیں. اللہ. تو اب یہ اگر وہ یہاں پہ روحوں سے بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی روحوں سے بات ہوگی. شکل جو بھی ہو وہ مجھے نہیں پتا, وہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اس دنیا میں جانا ہے, بلکہ ایک آپ کو پنجابی کا یہ ہے کہ اتھوں اڑ کے ایتھے آئے. یہ بھی ایک ٹرانسفارمیشن تھی نا, کہ تھی پہلے روح تھی اوپر, الستو بربکم والا دور تھا, روح تو اس دور سے تھی. تو وہ آپ کہتے تھے کہ اتھوں اڑ کے ایتھے آئے, اج سانو او دیس بلائے, او بھی ایک اڈاری سی تے اے بھی ایک اڈاری. یعنی کہ روح آئی ہے, آپ کہتے تھے کہ وہ دیکھو ایسے ہی ہے جیسے چیل نے ہاتھ میں گوشت پکڑا ہو اور وہ پرواز کر رہی ہو, اور اس کے ہاتھ سے گوشت کا لوتھڑا گر جائے تو زمین کے اوپر بالکل بے جان پڑا ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ یوں سمجھ لو یہ روح بھی ایسی ہے کہ جس نے یہ لوتھڑا اٹھایا ہوا ہے, یہ تھوڑی دیر بعد ہی چھوڑ دے گی اور یہ پھر چلی جائے گی جہاں سے آئی. تو یہ ساری کہانی تو ہے اس کے ساتھ. بلکہ آپ کہتے تھے کہ دیکھو تم نے جس محلے میں جانا ہو نا, اس محلے کے لوگوں سے پہلے تعارف کر لینا چاہیے, دوستی ان سے بنا کے رکھنی چاہیے. آپ نے کل کو ادھر جانا ہے, دھیان رکھو ملاقات کرنی ہے ان کے ساتھ, تو یہاں سے دوستی کر کے جاؤ, اچھی بات ہے. بلکہ آپ کہتے تھے کہ جس کے لیے, جس کا محبوب اس دنیا میں ہے, اس کے لیے یہاں سے جانا بڑا مشکل ہے, اور جس کا محبوب اس دنیا میں, اس کے لیے وہاں پہ جانا بڑا آسان ہے. تو آپ اپنی کوئی نہ کوئی محبت اس دنیا میں رکھو تاکہ آپ کو وہاں پہ جانے میں آسانی ہو. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. طارق بھائی, طارق شبیر بھائی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم کاشف صاحب. سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کو جوائن کرنے کا, بڑا ہمارے لیے باعث فخر ہے سب لوگوں کے لیے. یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو سن رہے ہیں, آپ سے مستفید ہو رہے ہیں. میں جسارت تو نہیں کر سکتا, ماشاءاللہ الیاس بھائی بیٹھے ہیں, اظہر صاحب ہیں, بہت بڑے ہمارے بزرگ, ان کے مقابلے میں ہم تو بڑے نئے ہیں.
میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 2 سال پہلے اتفاق سے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ قاسم علی شاہ صاحب کا ریکمنڈ کیا. تو میں قاسم علی شاہ کو سن رہا تھا جب میں انٹروڈیوس ہوا تھا واصف علی واصف صاحب سے. تو انہوں نے ان کا میں لیکچر سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں پچھتاوے پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن اگر میری زندگی میں ایک پچھتاوا ہے تو یہ کہ میں واصف علی واصف صاحب کے ٹائم سے ان کو سیکھ نہیں سکا، ان کے دور میں نہیں تھا، جو چھوٹا تھا، پڑھ نہیں سکا، سیکھ نہیں سکا. تو وہ اکثر کہتے تھے کہ واصف علی واصف صاحب کے پاس جو لوگ جاتے تھے جن کے پروفائل میں بہت بے شمار گناہ ہوتے تھے، زندگی بہت برے کاموں میں گزری ہوتی تھی، ان کو چینج کر دیتے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا واصف علی واصف صاحب سے کہ سر آپ کیا کرتے ہیں کہ جن بندوں کی ہسٹری میں 30 40 50 سال کی بدکاریاں ہیں، گناہ ہیں، تو آپ کیا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو چینج کر دیتے ہیں، جو آپ کی صحبت میں ہوتے ہوئے وہ چینج ہو جاتے ہیں؟ تو واصف علی واصف صاحب نے بیان کیا کہ جی میں نے کبھی ان سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں کچھ نہیں ذکر کیا، ہم صرف بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں کرتے ہیں. تو وہاں سے میرا سفر شروع ہوا جی واصف علی واصف صاحب کا. میں تو ایک بہت چھوٹا سا ابھی اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ الیاس صاحب نے مجھے کرن میرے پاس پڑھی ہے، یہ پڑھتا ہوں روزانہ آفس میں جب بھی ٹائم ملے. تو مجھے جو واصف علی واصف کا کاشف صاحب چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کی ایز اے نیو اسٹوڈنٹ آف اسپرچوالٹی، ان کا 2 الفاظ میں ایک بہت بڑا پیغام دے دینا. ون لائنر کہتے ہیں ابھی آپ 2 لائن، ہاں جی، دل سے اتر جانا یا دل میں اتر جانا. اور ابھی میں نے ان کا ایک جو میرا پرسنل فیوریٹ کوٹ ہے جو میں نے ابھی شیئر کیا تھا، اگر اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، کیونکہ میرے خیال میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے ہماری کمیونٹی میں. آج کل ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا، کدورت، منافقت. تو ان کا بڑا اچھا کوٹ ہے، میں نے آج ہی صبح شیئر کیا تھا کہ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، تو اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا، تو جھگڑا کس بات کا. میرے جو سمجھ میں آئی ہے واصف علی واصف صاحب کی، اگین ایز اے ویری ارلی اسٹیج اسٹوڈنٹ آف اسپرچوالٹی، کہ وہ اندر کی بات کرتے ہیں، اندر کے انسان کی بات کرتے ہیں، خیال کی بات کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اندر کے انسان کو بدلنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے وسیلے کو جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ روح پھونک دیتے ہیں انسان، اور جب ان کی ذات سے. بالکل. تو اس پہ اگر آپ تھوڑا سا پلیز، تو بڑی میرے لیے شائن ہوگی. ایک محفل تھی، اس میں ایک صاحب تھے جو ریٹائر آفیسر تھے. انہوں نے کہا بس اب زندگی گزر گئی، اب جا کے کچھ سمجھ میں آئی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے تھی، تو اتنا لیٹ ہو گئے ہیں، اب سمجھ نہیں آتی کیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے. تو یہ شبے میں دیر کچھ نہیں ہے، جب بھی لوگ آ جائیں. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو 80 سال کا جو کفر ہے، 80 سال کا کفر ایک کلمے میں دھل جاتا ہے. تو یہ تو مالک کی بڑی مہربانیوں میں سے مہربانی ہے کہ کبھی زندگی میں ایسی کچھ سنگت مل جائے اور خیال جو ہے وہ آپ کا اللہ اللہ کے حبیب کی طرف چلا جائے اور آپ توبہ طائف کر کے تو ہے. آپ فرماتے تھے کہ جب گناہ کی معافی قبول ہو جاتی ہے تو وہ گناہ یاد میں بھی نہیں آتا، یعنی کہ یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے جب وہ گناہ جب اس کی معافی قبول ہو جائے. تو یہ زندگی میں کبھی بھی یہ خیال آ جائے تو یہ بڑا قیمتی خیال ہے کہ آپ کو نیکی کا خیال مل جائے، نیک صحبت مل جائے، نیک بندہ کوئی مل جائے. اور سرکار بھائی صاحب وہ جو فرمایا کرتے تھے کہ جب تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، تعلق نہیں رکھنا تو بھی جھگڑا کس بات کا. لیکن یہ ہم لوگوں کی نا کچھ شاید ایسی تربیت ہو گئی ہے کہ ہم لوگ نا زیادہ تر لوگوں کو اس وقت ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ اس کی مثال ایسے دیتے تھے کہ ایک کسی گرو نے اپنے چیلے سے کہا کہ یہ جو پتھر پڑے ہوئے ہیں سمندر کے کنارے، ان میں نا ایک پارس ہے. اب وہ پارس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پارس کو کسی میٹل کے اوپر اگر لگایا جائے تو وہ میٹل جو ہے وہ سونا بن جاتا ہے. یہ پارس کی خاصیت ہے.
تو گرو نے بتایا کہ اس میں ایک پارس ہے، تم اس کو ڈھونڈ لو. تو وہ اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس انگوٹھی تھی، چیلے کے پاس، اس نے انگوٹھی ہاتھ میں ایسے پکڑی تھی، پتھر اٹھاتا تھا، انگوٹھی کے اوپر لگاتا اور دیکھتا کہ سونا ہوئی ہے کہ نہیں، اور وہ اٹھا کے پتھر پھینک دیتا کہ اس سے سونا نہیں بنے. تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہیبیچولی کرتا 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 اس کی نظر پڑی تو اس کی انگوٹھی سونا ہو چکی ہوئی تھی، اور جو پارس تھا وہ پانی میں پھینک چکا ہوا تھا. تو سرکار فرماتے کہ یہ نا ہماری ایک ہیبیچل ایک ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم پہلے ہی لوگوں کو نا ہم نے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کہ ہم ایکسپٹ کرنے کے بجائے یا ایک ٹرسٹ کرنے کے بجائے ہم نے پہلے کہہ دیا کہ نہیں، غلط، یہ آدمی کاٹا، ختم. اور تعلقات ہمارے جو ہیں وہ مزید کم سے کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم لوگ شاید مانگتے ہیں بہت پرفیکشن، جبکہ پرفیکشن ہمیں خود بھی نہیں ہے. گنجائش مانگتے ہیں لوگوں سے اور گنجائش دیتے نہیں ہیں. معاف نہیں کرتے اور معافی کی توقع کرتے ہیں. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اور بحث ہار جاؤ، دوست جیت لو. اب ایک بڑا فلسفہ ہے اس کے اندر، آپ ذرا غور کریں کہ بحث ہار جاؤ، دوست جیت لو. اب میں نے ایک جگہ پہ یہ ہو رہی تھی کہیں کانفرنس، میں نے یہ سنایا تو وہ وہاں پہ سارے جرنلزم والے لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، یہ تو آپ نے عجیب سی ڈائمینشن ہمیں سنا دی ہے. ہم تو لوگوں کا فکرہ نہیں جیتنے دیتے کہ اس نے یہ فکرہ کہا ہے تو ہمارا فکرہ اس فکرے کے اوپر آئے، ہم نے بحث میں اس کو ہرانا ہی ہرانا ہے. تو آپ نے تو ڈائمینشن ہی بالکل اور بتا دیا وائس صاحب کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ بحث ہار جاؤ، دوست جیت لو. اب دوستی جتنی قیمتی ہے یا یہ تعلقات کتنی قیمتی ہیں، یہ بحث کو جو اس طرح سے دیکھتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نا تعلق کیا ہے، یہاں پہ میں نے تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، بحث نہیں. بلکہ ایک جگہ پہ پنجابی کا آپ کا شعر ہے کہ واصف یار نے جت لئی بازی، چپ کر کے تے ہار کے. اب یہ چپ کر کے اور ہار کے جیتنے والے جو لوگ ہیں یہ بڑے کمال لوگ ہوتے ہیں، بڑے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں. یہ خاموشی سے اپنا سفر گزار جاتے ہیں. اور میرے خیال میں تو یہ اصل اساس ہے ہماری انسانیت کی، کہ ہم انسان کو اس رب کی تخلیق کے حوالے سے بھی دیکھنا شروع کریں کہ یہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں. تو وہ بھی قیمتی انسان ہوتا ہے جو خار آنکھوں میں کھٹک رہا ہوتا ہے، وہ بھی کسی کا نور نظر ہوتا ہے. تو ہم اس انداز سے دیکھتے نہیں ہیں. بلکہ سرکار ویسا ہم نے ایک شعر سناتے تھے بڑا شوق سے کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے. کہ اب ہمیں تو وہ ہر جگہ پہ وہی نظر آتا ہے، اب ہم کیا اس سے جھگڑا کریں. بہت تو شکریہ. بس یہ اس کے اوپر تو پھر انشاءاللہ یہ تو بہت لمبا ہے جی موضوع ہے. بہت شکریہ کاشف بھائی. ہم 8 منٹ اوپر ہو گئے، اگر آپ اجازت دیں تو 2 سوال اور لے سکتے ہیں ہم، کیونکہ ہماری کیفیت کچھ یوں ہے کہ سمندر کے پاس کھڑے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں کیا کیا بھر لیں. اگر 5 منٹ نہیں اور. نہیں، وہ سمندر تو سرکار کی تعلیمات ہی ہیں جی. میں تو خود ان کے در دولت پہ جو ہے نا وہ جام بھرنے کے لیے جاتا ہوتا ہوں. یہ تو ایسی میں ہے کہ سارے بھی ہیں جی، ہم تو چاہتے ہیں. شبانہ بہن. پہلے تو السلام علیکم کاشف صاحب آپ کو، اور کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے. میرا آپ سے جی بسم چھوٹا اللہ سا جی، بہت سوال ہے کہ آپ کی روح کا جو، کیونکہ میرا فیورٹ جو ہے وہ صوفیزم میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے. میں نے اگر جی مولانا روم کے بعد کسی کو پڑھا ہے تو وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا. تو جزاک اللہ. پوچھنا میں نے یہ ہے کہ آپ کے جو روح ہوتی ہے اس کا تعلق یا اس کا جو رشتہ ہے وہ اپنے خالق و مالک سے جو عشق ہے وہ صوفیزم ہے. جی اس رستے کو، اس رشتے کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، اس رستے کو ہموار کرنا ہے. تو کیا اس کے لیے آپ کو کسی استاد کی ضرورت ہے، یا بہت عبادت کی ضرورت ہے، یا کسی ایسے بابے کی ضرورت ہے جو آپ کو اس رستے پہ لے کے جائے، یا آپ کے اندر چھپا ہوا یہ بابا ہے جسے آپ نے باہر لانا ہے؟ تو آپ اس بارے میں مجھے کیا بتائیں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ جی میں
اس میں بہت سادہ سی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ رستہ تو اللہ کا ہے، اور اللہ چاہتا تو کتاب کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل فرما سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی محبوب شخصیت کا انتخاب کیا، اور وہ محبوب شخصیت کیا کرتی تھی کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ کتابِهِ، اور وہ آپ کے سامنے کتابوں کی تلاوت کرتی تھی، اور وَيَزَكِّيكُمْ، اور آپ کا تزکیہ کرتی تھی۔ اب یہ جو اس روحانیت کے سفر میں جو سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نیک خیال آتا ہے تو آپ کے پاس برا خیال بھی آتا ہے، دونوں خیال آتے ہیں۔ اب یہ جو تزکیہ ہوتا ہے، یہ تزکیہ کے لیے آپ کو اپنے علاوہ ایک شخصیت درکار ہوتی ہے، تاکہ آپ کا کہیں کو خیال گمراہی میں نہ چل رہا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں بہت نیکی کر رہا ہوں، تو پتہ چلے کہ یہ تو میرے نفس کے لیے نیکی ہو رہی تھی، میں تو لوگوں کے سامنے متاثر ہونے کے لیے نیکی کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہی نہ ہو اس بات کا کہ عبادت جو ہے میرے اندر کہیں پہ غرور اور انا تو نہیں پیدا کر رہی ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک آئینہ درکار ہوتا ہے اپنا کنگھی کرنے کے لیے، چہرہ سنوارنے کے لیے۔ آئینہ آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ وہی کچھ دکھاتا ہے جو آپ ہوتے ہیں۔ آپ آئینے کے قریب چلے جائیں، آئینہ آپ کے قریب آ جاتا ہے، آپ آئینے سے دور ہو جائیں، آئینہ آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ گرو جو ہوتا ہے نا جی، یہ جو یہ مینٹور اس سفر میں ہوتا ہے، اس سفر میں اس گرو کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے اس سفر میں الجھنے والے جو آپ کی خیال کی گتھیاں ہیں اس کو سلجھائے، کہ کہیں پر آپ کا خیال ہی اتنا طاقتور نہ ہو جائے اور خیال آپ کو بہا کے کہیں سے کہیں لے جائے۔ مثلا دیکھیں، ایک شخص ہے بہت عبادت گزار ہے، نیک ہے اور کنجوس ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور کنجوس ہے۔ تو گرو کہے گا کہ میاں عبادت تمہاری اپنی جگہ پہ، پہلے پیسے کو کھولو اور نکالو اس کو باہر، یہ تمہارے لیے پرابلم کرے گا۔ تو اس کو خود نہیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی یہ بندے کو، کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے شاید کر ہی رہا تھا، اپنی طرف سے تو نیکی کے عمل کر ہی رہا تھا۔ تو یہ جو گرو ہوتا ہے یہ آپ کا آپ کو بڑی دکھا، اور یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ کا جو سفر ہے اللہ کا، آپ کا گرو آپ کے اس سفر کے حوالے سے ہی آپ کی تربیت کرے گا۔ اب وہ اس کے علاوہ کچھ اور بات کر رہا ہے تو پھر آپ اور بندہ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ حوالہ بس یہی ہے، اور جو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا رستہ ہے۔ اب ایسا فرماتے تھے کہ کبھی اللہ پوچھے کہ کیا چاہیے تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگ لینا، اور کبھی حضور پاک پوچھے تو آپ اللہ کا رستہ مانگ لینا۔ تو بس یہ دونوں رستوں کے درمیان میں ساری کہانی ہے، سارا تصوف، سارا صوفیزم سب جو ہے اسی رستے پہ خادموں کی طرح چلنے کا نام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا کاشف بھائی، آخری سوال، جی بالکل۔ اپنے جی اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آج میں سارے تعویذ ہی مانگ رہا ہوں آپ سے۔ اچھا ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے۔ اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا جی، آپ کی اپنی تربیت درکار ہے۔ آپ کی اپنی تربیت میں کہیں پہ یہ جو کوئی روحانی بیماری ہوتی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں روحانی بیماریاں، روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے میڈیکل بیماریاں ہوتی ہیں نا کہ آپ کا دل گردہ پھیپھڑا خراب ہو گیا، تو روحانی بیماریاں وہ ہیں جن کا میڈیکل میں علاج نہیں ہے، اور وہ بیماریاں ہیں بغض، وہ بیماریاں ہیں حسد، وہ بیماریاں ہیں کینہ، وہ بیماریاں ہیں آپ کا ہوس زر، لذت وجود۔ یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ روح کی بیماری۔ آپ کا جتنا ان بیماریوں کے اوپر کنٹرول لاتا جائے گا، آپ کا حسن اخلاق نکھرتا جائے گا۔
یہ میں پوری داستان آپ کو بتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اندر جیسے جیسے کم ہوتی جائیں گی، آپ کا اخلاق لوگوں کے قریب ہوتا جائے. لوگوں کے اندر جو لوگ نیک ہونے کی جو خواہش رکھتے ہیں نا جی، کہ ہمیں نیک پہچانا جائے یا ہمیں نیک سمجھا جائے، وہ آپ نارملی دیکھیں گے وہ بد اخلاق نہیں ہوتے، خوش اخلاق ہوتے ہیں. تو جن لوگوں نے زندگی میں اپنا تعین ایسے رکھا ہو نا کہ ہمارا سفر ہے کدھر، ہماری اپریسیشن ہونی کدھر ہے، ہماری ریکگنیشن ہونی کدھر ہے. اگر آپ جھوٹوں کی دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی جھوٹا بننا پڑے گا، مزیدار قسم کا. اور اگر آپ سچوں کی دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہیں تو پھر سچوں کی دنیا کے کرائٹیریا کو فالو کرنا پڑے گا. جس دنیا میں جو کریڈیبلٹی آپ کو چاہیے آپ کو ویسا بننا پڑے گا. اخلاق آپ کا خود ہی ٹھیک ہو جائے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے زندگی کے اندر، ہمارا رجوع کدھر ہے. اسلام کہتا ہے نا کہ آپ پورے کے پورے داخل ہو جائے اسلام میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رہ جاتے ہیں لوگ پوری طرح داخل نہیں ہوتے ہیں، کہیں کچھ کسر رہ جاتی ہے، شاید دلی طور پر اس طرح سے اعتقاد ایمان نہیں آپ کا بنتا جس طرح سے آپ کا ہونا چاہیے. تو جیسے جیسے بنتا جاتا ہے آپ کو تو انسان میں اللہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ سے آپ بد اخلاقی کیسے کرو گے؟ تو یہ تو انسان بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، آپ کو بڑا سبق دیتی ہے. ابھی آپ کو میں نے شعر سنایا تھا کہ وہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. وہ بشر تو ساری کہانی بشر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بشر تو آپ کو ربوبیت کی سب سے اعلیٰ مثال نظر آتی ہے. اللہ نے کہا کہ مجھے پسند ہے، یہ میرا شاہکار ہے. تو آسن تکوین ہے، یہ بڑی کمال بات ہے. دیکھیں غور کریں ذرا اس کے اوپر. تو جب انسانیت کھلتی ہے تو اخلاق بھی کھلتا ہے، اخلاق اپنی جگہ موجود ہوتا ہے. بالکل کاشف بھائی بہت بہت شکریہ، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم سے بہت زیادہ ٹائم دیا، مگر ہم سیر نہیں ہوئے. تو انشاءاللہ آپ سے درخواست کریں گے جب آپ کے پاس وقت ہو، انشاءاللہ کبھی میں آپ سے درخواست کروں گا جب بھی آپ کے پاس پھر کبھی وقت ہو تو انشاءاللہ آپ کو تکلیف دیں گے. لیکن بہت بہت شکریہ. اور میں تو شکریہ تو چھوٹا لفظ ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. تو میں سب کی بسم اللہ جی. مائی پلیئر، میری شکریہ. خوش نصیبی اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں سے آج میری افضل جاوید صاحب سے بھی میری ملاقات ہو گئی، چاہے اسکرین پہ ہوئی ہے. تو باقی جو قیمتی حضرات ہیں میرے لیے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو سچی میں بات بتاؤں کہ جہاں پہ نا سرکار والا صاحب کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو یا ان کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، میں نا لوگوں کی باتیں سن کے اپنی بیٹری بھی چارج کر رہا ہوں. تو میری بیٹری بھی انہی کے ساتھ چارج ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ. تو میری بھی میں سمجھتا ہوں بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس طرح کے فورم پہ جہاں پہ سرکار والا صاحب کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ان لوگوں سے گفتگو کروں، ان کی بات سنوں، کچھ ان کو اپنے دل کی بات سناؤں. تو ساری کہانی ہے ہی ہماری اندر کی دل کی باتیں ہیں ساری، تو شیئر ہو جاتی ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہے، بات رہے. انشاءاللہ تعالی موقع بنا تو ضرور دوبارہ میں حاضری دوں گا. ابھی تو 6 مارچ کو سرکار بھائی صاحب کو عرس مبارک آ رہا ہے، تو اس کی تیاریوں میں مشغول ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ موقع نکالیں گے، ضرور بیٹھیں گے اور افضل جاوید صاحب سے بھی ملیں گے، طارق شبیر صاحب کو بھی اسلام دعا کریں گے دوبارہ. بہت شکریہ کاشف بھائی، بہت تھینک یو شکریہ، ویری بہت شکریہ. مچ.